باب 41 شکر کے بیان میں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں شکر کو ذکر کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکر نہ بنو۔ پھر کہا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وامنتم، اگر تم شکر کرو اور ایماندار ہو جاؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور کہا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ ہم شکر کرنے والوں کو جلدی دیں گے۔ ابلیس لعین کی زبانی اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ بعض کا قول ہے کہ صراط مستقیم سے مراد طریق شکر ہے کہ میں لوگوں کو شکر کرنے سے باز رکھوں گا۔ شیطان نے خلقت کی طعنہ زنی کے واسطے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے اکثروں کو شاکر نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالی نے شکر کے معاوضے میں بغیر کسی استثناء کے زیادتی نعمت کا وعدہ دلایا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور 5 چیزوں کو استثناء کے ساتھ بیان کیا ہے، اغنا و وجاہت و رزق و مغفرت و توبہ، ان 5 چیزوں کو دینے میں اپنی مرضی پر انحصار رکھا ہے، اور شکر کے عوض زیادتی نعمت کا حاصل ہونا بلا تخلف ہے، جیسا کہ فرمایا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر چاہے گا تو جلدی اپنے فضل سے تم کو غنی کرے گا۔ اجابت کے واسطے کہا ہے فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، اگر چاہے گا تو تمہاری تکلیف دور کر دے گا۔ رزق کے متعلق کہا ہے وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مغفرت کے واسطے فرمایا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، سوائے شرک کے جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ توبہ کے متعلق کہا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، توبہ قبول کرتا ہے اس کی جس کو چاہتا ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جیسا فرمایا ہے وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا اور حلم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کو اہل جنت کے کلام کی کنجی بنایا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ان کی آخری کلام اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والے کا درجہ صابر روزے دار کے برابر ہے۔ عطا سے روایت ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عجیب بات مجھے بتلائیے۔ وہ روئیں اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ہے جو عجیب نہیں ہے؟ اچھا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے لحاف میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد نے میری جلد کو مس کیا اور کہا اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے چھوڑ دے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ میں نے کہا کہ اگرچہ میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، لیکن اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتی ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر پانی کی مشک سے وضو کیا اور بہت پانی نہ گرایا، پھر نماز پڑھنے لگے اور اس میں یہاں تک روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سینے تک بہہ پڑے۔
پھر رکوع کیا اور روئے، پھر سجدہ کیا اور روئے، پھر سر اٹھایا اور روئے، پھر اسی طرح روتے رہے یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر صبح کی اذان دی۔ اب میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے تھے؟ آپ کے تو اللہ تعالی نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ رونا چاہیے، اور روایت ذیل میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک نبی ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے جس سے بہت سا پانی نکل رہا تھا۔ وہ نبی یہ بات دیکھ کر حیران ہوئے۔ پتھر نے کہا اے نبی، جب سے میں نے ایک آیت وقودها الناس والحجارہ میں دوزخ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے سنی ہے، میں اس کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اس نبی نے اس کے واسطے دعا مانگی کہ الہی اس پتھر کو دوزخ سے بچانا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہ نبی چلا گیا۔ کچھ مدت کے بعد پھر وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو اس پتھر کو اسی حالت میں پایا۔ پوچھا کہ اب تو کیوں روتا ہے؟ کہا کہ یہ رونا شکر و خوشی کا ہے، اور وہ رونا خوف اور ڈر کا تھا۔ انسان کا دل بھی پتھر کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اور اس کے دل کی سختی حالت و خوف، حالت و شکر کے رونے سے دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ قیامت کے روز آواز آئے گی کہ حمد کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں، ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی، ان کے واسطے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کسی نے دریافت کیا کہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ حمد کرنے والے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شکر رحمان کی چادر ہے۔ اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں اپنے دوستوں سے شکر کو پسند کرتا ہوں، اور شاکرین و صابرین کے واسطے فرمایا کہ ان کا گھر دار السلام ہے، جب اس میں داخل ہوں گے تو میں انہیں شکر کی تعلیم دوں گا، اور یہی اچھی کلام ہے، اور شکر کے وقت نعمتوں میں زیادتی کروں گا۔ جب کنوز کے جمع کرنے کی مذمت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم کون سے خزانے جمع کریں؟ فرمایا کہ اختیار کرو ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل، یعنی مال کے عوض میں شکر کرنے والا دل اختیار کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ شکر نصف ایمان ہے۔ جاننا چاہیے کہ شکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان و اعضاء سے بھی۔ دل کا شکر نیک ارادہ کرنا ہے اور تمام مخلوقات کے ساتھ نیکی کا قصد کرنا ہے۔ زبان کا شکر اللہ کی تعریف و توصیف کرنا ہے، اور اعضاء کا شکر اللہ تعالی کی نعمتوں کو مواقع خیر و مواضع نیک میں خرچ کرنا ہے۔ مثلا آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے جو عیب کسی کا معلوم ہو اس کا پوشیدہ کرنا، اور زبان کا شکر اللہ تعالی کی نعمتوں پر راضی ہونے کا اقرار کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پوچھا کہ تو کیسا ہے؟ اس نے کہا خیریت سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہ بارہ وہی سوال کیا تو اس نے کہا خیریت سے ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہی تجھ سے چاہتا تھا۔ سلف صالحین جب ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے تو ان کی نیت سے اظہار شکر ہوتا تھا تاکہ شکر کرنے والا بھی تابع دار سمجھا جائے اور پوچھنے والا بھی، کیونکہ ہر ایک شخص جس سے حال پوچھا جائے گا یا تو شکر کرے گا یا شکایت یا چپ رہے گا۔
پس شکر تو طاعت ہے اور شکایت معصیت ہے جو دینداروں کے حق میں قبیح ہے، اور نیز مالک الملک قادر مطلق بادشاہوں کے بادشاہ کی شکایت ایک عاجز مملوک و مخلوق کے سامنے کرنا عقل کے خلاف ہے۔ شکایت اس کی طرف کی جاتی ہے جو اس کے دفع کرنے پر قادر ہو، نہ عاجز کی طرف۔ اگر انسان بلا و مصیبت پر صبر نہ کر سکے اور شکایت ہی کرنی چاہے تو اپنے مولا کی طرف شکایت کرے کہ وہی بلا میں ڈالنے والا ہے اور وہی اس کے دور کرنے پر قادر ہے، اور انسان کا اپنے مولا کے آگے گڑ گڑانا اور ذلیل ہونا عزت ہے، اور دوسرے کے پاس شکایت کرنا ذلت و خواری ہے، اور ایک انسان کا دوسرے انسان کے پاس جو وہ بھی اس کے مانند ذلیل و ناچیز ہے اپنے مولا کی شکایت کرنا نہایت ہی رسوائی و قباحت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ جن کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو۔ نیز فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کو تم سوائے اللہ کے پکارتے ہو تمہاری طرح ہمارے بندے ہی ہیں۔ روایت ہے کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ بن عبدالعزیز کے پاس ان کی خلافت کی مبارکبادی کے واسطے ایک جماعت آئی۔ ان میں سے ایک جوان مبارکبادی و ایڈریس دینے کے واسطے کھڑا ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بڑے آدمی کو بولنا چاہیے۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اگر بزرگی عمر پر منحصر ہے تو آپ کی جگہ پر مسلمانوں سے بڑی عمر والا چاہیے۔ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، تو سچ کہتا ہے، بول کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم آپ کے پاس نہ تو کسی رغبت و خواہش کے واسطے آئے ہیں اور نہ کسی خوف و ڈر کے مارے۔ رغبت اس واسطے نہیں کہ تیرا فضل و احسان ہی کافی ہے، ہمیں مانگنے اور سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خوف اس واسطے نہیں کہ ہمیں تیرے عدل و انصاف پر اعتبار ہے، اور خوف ظلم و جبر سے ہوا کرتا ہے نہ عدل و انصاف سے۔ ہم تو صرف شکریہ ادا کرنے کے واسطے آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم پر تیرا جیسا خلیفہ مقرر کیا۔ خدا کا اور تیرا شکریہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔